اچھا جی محترم ڈاکٹر صاحب، عرصہ 35 سال سے معدے کی تکلیف میں مبتلا ہوں، ہیپاٹائٹس کے ٹیکے بھی لگوائے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے معدے کی دوائی لی اور اب وہ کہتے ہیں کہ معدے کا کوئی مسئلہ نہیں بلکہ ڈپریشن ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جتنے لوگ یہ چاہتے ہو آپ کا معدہ بغیر دوائی کے ٹھیک ہو جائے، کس سے ٹھیک ہو جائے؟ بغیر دوائی کے۔ لو 3 کام کر لو، صرف 3 کام۔ پہلا کام، صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ۔ صبح کا کھانا پورے دن کا 60% کھانا صبح کو کھا لو۔ کتنے فیصد کھانا؟ اچھا وہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب میدا دگے خراب ہو تو کہتے 60% کھا لو، اتنے تو ذرا نہیں کھادا جا رہا۔ سب سے پہلے میرے محترم بھائیو، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ آج سے ارادہ کرو کہ صبح کا کھانا ہم نے کتنے فیصد کھانا ہے؟ 60%۔ میرے محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب نے صبح میں برکت رکھی ہے۔ ہماری صبح میں میرے محترم بھائیو، صبح کا کھانا پنجاب کا کلچر تھا۔ بتاؤ سب سے بہترین کھانا لوگ کب کھاتے تھے؟ پراٹھے کب کھاتے تھے؟ لسی کب پیتے تھے؟ مغز کب کھاتے تھے؟ بونگ کب کھاتے تھے؟ پائے کب کھاتے تھے؟ نہاری کب کھاتے تھے؟ سب سے بہترین ڈائٹ کب کی تھی؟ اچھا یورپ کو سمجھ آ گئی، جرمن کہتے ہیں بریک فاسٹ سیم لائک کنگ۔ مطلب کیا ہے کہ صبح کا کھانا بادشاہوں کی طرح کھاؤ اور دوپہر کا کھانا لنچ سیم لائک پرنس، کہ دوپہر کا کھانا شہزادوں کی طرح کھاؤ۔ 60% کھانا صبح کو کھاؤ، 30% کھانا دوپہر کو کھاؤ اور 10% کھانا رات کو کھاؤ۔ اور رات میرے بھائیوں کب شروع ہوتی ہے؟ رات کب شروع ہوتی ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، رات سے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ پہلے رات کا کھانا آپ کھا چکے ہوں۔ ٹائم کیا بنے گا؟ اس کو نا ذرا فطرت سے جانو۔ دنیا میں جتنے پرندے ہیں، کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کبوتر کو، لالی کو، کسی شارک کو کسی نے مغرب کے بعد دانا چونا چگتے دیکھا ہو؟ اور میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیدا کیا؟ اشرف اچھا یار کتا جو ہے نا، کتا اس کو گوشت کی ہڈی ڈالو، واللہ رات کے مغرب کے بعد اس کو گوشت ڈالو، وہ گوشت اٹھائے گا، جا کے کسی جھاڑی میں چھپائے گا، کھائے گا، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ اس ٹائم کھانا۔ تو ماشاءاللہ اپنی کڑھائیاں کدوں چل دیاں نے؟ تے اپنی مچھی کدوں چل دی ہے؟ تے اپنے باربیکیو کباب کدوں چل دے نے؟ اپنے تکے کدوں چل دے نے؟ میرے محترم بھائیو، جب مغرب کے بعد کھانا کھاؤ گے یہ فطرت سے ٹکر لینا ہے۔ ابھی بتا دیتا ہوں بھائی صاحب، پہلے اس کو ہضم کر لو۔ یہاں بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے محترم بھائیو، سائنس کہتی ہے 11 مہینے اسی ترتیب سے کھانا کھانا ہے۔ سال میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جب انسان کو کھانا صبح سحر سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد کھانا چاہیے۔ ایسا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس وقت سورج کے اندر سے کچھ خاص ایسی ریڈیشن نکلتی ہیں، اگر کوئی ایک گھونٹ پانی بھی پیے گا تو وہ اپنے آپ کو بیمار کرے گا۔ ہمارا رب ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ روزے فرض کیوں ہوئے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، تم پہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی۔ اچھا صرف تم پہ نہیں کیا گیا کہ تم سمجھو کہ بس اچھا بس یہ وقت ابھی آیا ہے، تم سے پہلے بھی وہ وقت آتا تھا۔ اور آگے کیا کہا گیا؟ لعلکم، تاکہ تم سارے کے سارے بچ جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، ان دنوں میں کھانا صبح سحر سے پہلے اور پھر غروب آفتاب کے بعد ہے، اس لیے بھائی جان رمضان میں ہم کھانا سورج کی روشنی میں نہیں کھاتے۔
میدے کے لیے آپ کو بتا رہا تھا کہ صبح کا کھانا 60% کھاؤ، دوپہر کا کھانا 30%، شام کا کھانا 10%. یہ ایک بات ہے. دوسری بات، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو اور 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو. اس کو بھی نہ ایک حدیث سے سمجھو. اچھا ہم سب کو پتہ ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، پتہ ہے نا. اچھا کبھی یہ بھی جانا کہ کھانا کھانے سے پہلے معدہ دھونا چاہیے؟ سنا کبھی سنا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جتنے برتنوں کو بھرتا ہے اس میں سب سے برا برتن اس کا. اچھا کبھی گندے برتن میں کھانا ڈالا ہے؟ کبھی گندے برتن میں کھانا ڈالا ہے؟ اچھا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، معدہ نہیں دھونا چاہیے. اچھا پیٹ جس کا 24 گھنٹے خراب ہے اس کو پہلے صاف کرنا چاہیے تھا کہ کھانا ڈالنا چاہیے تھا؟ کھانا کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو. کھانے سے کتنی دیر پہلے؟ جب کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو گے تو وہ آپ کے سارے پیٹ کی گندگی کو بہا کے لے جائے گا. اب جو کھانا کھاؤ گے بتاؤ وہ تمہیں فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ اب اس پیٹ میں کھانا ڈالنے کے لیے اچھا پہلے یہ جانو کہ اس پانی کو خاص پانی بناؤ. وہ پانی بناؤ جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. تو اس پانی میں کیا کرو، آپ 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو. میتھی دانے کو اس نیت سے لو کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زاد المعاد میں لکھا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میتھی دانے میں کتنے فائدے ہیں لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں. 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو، دونوں کو مکس کر لو. 3 چمچ اس میں گڑ ملاؤ، 3 چمچ اس میں لیمن ملاؤ. واللہ یہ دنیا کی ہر بیماری کا علاج ہے. خاص طور پہ جس کو شوگر ہے وہ اس میں گڑ نہ ملائے، جس کو ہیپاٹائٹس ہے، جس کے جوڑوں میں درد ہے، جس کو کینسر ہے، جس کو خواتین کو جتنے پرابلم ہیں، کوئی مسئلہ کائنات کا، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس پانی کو میرے محترم بھائیوں رات کو اس کو ابال کے مٹی کے جگ میں رکھ لو، صبح چھان کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے صبح، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے دوپہر، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے شام اس پانی کو پیو. اور ایک لقمے کو اتنا چباؤ، اتنا چباؤ، اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں. کتنے دانت ہیں؟ کتنے دانت ہیں؟ میرے محترم بھائیوں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا. دانتوں کا کام کبھی، اور دانتوں کے 4 کام ہیں. دانت 4 قسم کے ہیں. 8 دانت ہیں ایک نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا. 8 دانت ہے 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا. 8 دانت ہے 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا. اور 8 دانت ہے 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا. دانتوں کا کام تھا کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا. یہ کب ہونا تھا؟ جب ہم نے بار بار اس کو چبانا تھا. ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جو 32 بار کھانے کو چبائے گا اس کو کبھی گیس ہوگی، کبھی قبض ہوگی، کبھی تذابیت ہوگی؟ اچھا اس کے معدے کو کوئی زور لگانا پڑے گا؟ اس کے جگر کو، معدے کو، آنتوں کو کوئی پریشانی ہوگی؟ اب میں اس کو قرآن کے ساتھ جوڑتا ہوں. میرے محترم بھائیو تیزی کا کام کس کا ہے؟ تیزی کا کام کس کا ہے؟ اور کھانا کھاتے وقت ہم سارے کیا ہوتے ہیں؟ میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ، اور صبر تبھی ہوگا جب میں کھانے کو صبر سے، سکون سے، چین سے اس کو کھاؤں گا. اور کھانے کے وقت ہم سارے کیا ہوتے ہیں؟ میرے محترم بھائیو پانی کیوں پیتے ہیں کھانے میں؟ ہلکڑ نوالا کام پھنستا ہے. کیوں پھنسا؟ جس نے 32 بار چبایا کیا اس کا پھنسے گا؟ میرے محترم بھائیو یہ 3 کام واللہ ایک بار کر کے دیکھ لو. اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو جائے، یہ جس کو بھائی کو ڈپریشن ہے یہ کر کے دیکھیں. یہ جس نے کہا معدے میں شدید درد ہے، کبھی لوز موشن، کبھی قبض، ذرا ایک بات بتاؤ جو 32 بار کھانے کو چبائے گا اس کو کبھی لوز موشن ہوں گے؟
اور میرے محترم بھائیو اس کے منہ میں کھانا طاقت دینا شروع کر دے گا.